BBC کے فیس بک لائیو میں خوش آمدید. میں ہوں ساحر بلوچ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی FATF کی پلینری اجلاس کا اختتام بھی ہو چکا ہے اور جو پریزیڈنٹ ہیں FATF کے مارکس پلیئر انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں برقرار ہی رہے گا، حالانکہ اہداف سارے مکمل کیے جا چکے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو اس کا پس منظر بھی دے دوں کہ پاکستان کے اوپر 34 کے قریب جو اہداف ہیں ان کو مکمل کرنے کی ذمہ داری تھی، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے مارکس پلیئر نے بتایا کہ وہ انہوں نے مکمل کر لیے ہیں. لیکن پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں ہی رکھا جائے گا اور اس کے اب کچھ مہینے بعد یعنی اکتوبر کے دوران پاکستان میں آن سائٹ وزٹ ہوگا جو FATF کی ٹیم کرے گی، اور اس کے بعد آ کر وہ اس بات کا تعین کریں گے کہ آیا یہ سارے جو اہداف ہیں یہ مکمل کیے جا بھی چکے ہیں یا نہیں. اس میں دو جو سب سے علاوہ منی لانڈرنگ کے بارے میں تو یہ جو دو ایسی سفارشات تھیں جس کے اوپر FATF کی طرف سے خاصا جو ہے وہ زور دیا گیا تھا اور ان کو پاکستان کو یہ بارہا جتایا بھی گیا تھا اور باور بھی ان پہ کرایا گیا تھا کہ جب تک یہ سفارشات کمپلیٹ نہیں ہوں گی تب تک پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالا جائے گا. اور اس سے پہلے بھی ہم نے جتنی بھی اب تک اپنی کوریج بھی کی ہے اس میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں، مختلف ذرائع سے بات بھی کرتے رہے ہیں، اس میں یہی رہا ہے کہ پاکستان کو جب تک گرے لسٹ سے نہیں نکالیں گے یعنی فروری 2023 اور اس کے پہلے اکتوبر کا جو ابھی مہینہ آنے والا ہے کچھ مہینوں میں، 1-2 مہینوں میں، اس کے اندر بھی یہ ثابت ہو جائے گا کہ مزید کیا کرنا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی ماہر معاشیات ہیں ہارون شریف صاحب، اور ان سے ہم نے پوچھا کہ پاکستان کے لیے اب آگے جاتے ہوئے کیا راستہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے اس حوالے سے ہمیں کیا بتایا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. موونگ فارورڈ جو مجھے نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو FATF کے ساتھ اور انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں، تھنکنگ ہے، اس کے اندر اپنا انپٹ ضرور دیتے رہیں، اور جو ہمارا یہ فائنینشیل ریگولیٹری یونٹ ہے اس کو مزید مضبوط کریں. لیکن مین سوال جو ہے کہ ہمارا جو امپلیمنٹیشن سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے قوانین بھی بنائے ہیں، FATF کی ریکمنڈیشن پر ادارہ جاتی اصلاحات بھی کی ہیں، لیکن ہمیں ایکشن دکھانا ہے. جیسے کسی اکاؤنٹ کو فریز کرنا ہوتا ہے، کسی ادارے کو بند کرنا ہوتا ہے، یا کسی سسپیشس ٹرانزیکشن کو ٹریک کرنے کی صلاحیت تو ہے، لیکن ہمیں اس کو فریز کر کے جو بھی قانونی چارہ جوئی کرنی ہے جب ہم وہ کریں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا اعتماد بحال ہوگا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ پاکستان اس صورتحال میں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہارون شریف صاحب یہی بتا رہے ہیں کہ جو مختلف یہ ادارے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو اپنا تعلق برقرار رکھنا چاہیے تاکہ گاہے گاہے پاکستان کو یہ جتنے بھی اس قسم کے فیڈ بیک ہیں، ریویو ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے یا ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے، وہ ان کو ملتے رہیں. آج ہم نے صبح سے دیکھا کہ کافی زیادہ بحث جاری تھی کہ یہ کریڈٹ کس کو جائے گا اگر یہ گرے لسٹ سے پاکستان فائنلی نکل جاتا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھتی بھی رہیں، بات بھی ہوتی رہی. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آگے کیا راستہ ہے. تو میرے ساتھ میرے کولیگ بھی موجود ہیں، پلاننگ پروڈیوسر ہیں عابد حسین، ان سے ہم یہ بات کرتے ہیں. عابد، ابھی تو صبح سے سب کی نگاہیں اسی پر ہی تھیں کہ کیا ہوگا آج پلانری اجلاس کے اختتام میں، اور اب تو یہی دیکھا ہم نے کہ پاکستان کو اسی میں ہی رکھا ہے، گرے لسٹ کے ہی اندر رکھا ہے. اب مزید پاکستان کیا کرے گا؟ دیکھیں، سب سے بڑی جو بات یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے، اس میں یہ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہ گیا ہے. دیکھیں، پاکستان کی یہ جو انفیکٹ جو ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے FATF والوں کا، اس پہ بڑی کلیئرلی لکھا ہوا ہے سبسٹینشلی اچیوڈ. اس کا مطلب پاکستان نے بہت واضح طریقے سے، اچھے طریقے سے اہداف تھے، 34 اہداف تھے ہمارے، مختلف نوعیت کے تھے، ٹیرر فائنینسنگ کے الگ تھے، منی لانڈرنگ کے الگ تھے، ان تمام اہداف کو پاکستان نے مکمل کر لیا. FATF والوں کا یہ ہے کہ وہ امید توقع ہے کہ وہ اکتوبر سے پہلے تھے، اکتوبر میں اگلا پلینری اسٹارٹ ہے، تو وہ اگلے کچھ، اب جون کا مہینہ آدھا آ چکا ہے، تو جولائی، اگست، ستمبر، ان 3 مہینوں کے اندر وہ دورہ کریں گے اور وہ اس بات کو مزید سمجھ لیں گے، چیک کریں گے، تصدیق کریں گے کہ پاکستان نے جو اہداف کی مکمل کی جو اچیومنٹ کی ہے وہ اس پہ کتنا آگے تک لے جا سکتا ہے کہ نہیں. اس کا تھوڑا سا کانٹیکس یہ سمجھنا، جیسے آپ نے سوال کیا کہ زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا. دیکھیں، پاکستان اس سے پہلے بھی ماضی میں متعدد بار شامل بھی ہوا لسٹ سے اور باہر بھی گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شکایت ہے FATF والوں کی کہ آپ عمل تو کرتے ہیں لیکن پھر آپ سو جاتے ہیں اور پھر ٹیم واپس آ جاتی ہے. اس کی ایگزامپل آپ یہ لے لیجئے کہ پاکستان سب سے پہلے 2008 میں FATF لسٹ میں شامل ہوا تھا. اس سے پہلے اگر ہم یاد کریں تو پیپلز پارٹی کی حکومت کے دور میں 2012 میں پاکستان لسٹ میں شامل ہوا. 2013 میں الیکشن ہوئے تو PMLN کی جو حکومت آئی انہوں نے اپنے طور پہ بہت اس پہ کام کیا، جو بھی ریکوائرمنٹ تھی وہ فلفل کی، اور اس کے بعد 2015 میں پاکستان لسٹ سے باہر نکل گیا. اس کے بعد پاکستان لسٹ سے باہر رہا، 15 میں باہر، 16 میں باہر، 17 میں باہر.
18 کے جون میں، یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 18 کے جون میں سے پی ایم ایل این کی حکومت نہیں تھی، کیئر ٹیکر حکومت اس وقت چل رہی تھی. جولائی میں تو الیکشن ہو گئے تھے اس وقت. یہ میں دیکھا تھا ٹی وی وغیرہ پہ چلا تھا کہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں تھی، میں واضح کرنا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ بھی پاکستان میں جو اچیو کیا تھا پچھلے ایک سال 2-3 سال قبل، وہ اگین سلائڈ کیا، ریورس کر گئے اور دوبارہ سے پاکستان کا نام جون 2018 میں فیٹف میں چلا گیا. اچھا، اور ایک چیز یہ بھی عابد بہت دیکھنے والی ہے، معنی خیز بھی ہے، کہ اکثر پاکستان اسی دوران جو ہے وہ اس میں گیا ہے، گرے لسٹ کے اندر گیا ہے، یا تو کوئی نئی حکومت آ رہی تھی یا کوئی پرانی حکومت جا رہی تھی. یعنی کبھی بھی ہمیشہ ایک ٹرانزیشن فیز رہا ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر یا تو کوئی حکومت نہیں تھی، جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 2008 میں نئی حکومت آئی تھی، اس کے بعد 2015 کے بعد بھی 2-3 سال تو حالات ٹھیک تھے، لیکن 2018 میں دوبارہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی جس ٹائم پر آیا. تو یعنی کبھی بھی کوئی ایک صحیح نظام نہیں تھا جس دوران یہ ہوا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کیا اس دوران جیسے آپ نے کہا کہ لیکس ہو گئے، کیا صورتحال تھی اس وقت کے؟ دیکھیں، یہ ایک پاکستان کا ایک عمومی ایشو رہا ہے یہاں پہ. انفارچونیٹلی ہمارے پاس مختلف لوگوں کو جو ریکوائرمنٹ تھی فلفل کرتے تھے، پھر عام طور پر نہیں صحیح فلفل کیا، تو یہ ریکوائرمنٹ تھی. یہاں پہ میں آخر میں تھوڑا یہ امپورٹنٹ بات میں مینشن نہیں کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ، کہ دیکھیں پاکستان نے اپنے طور پہ بڑی کوشش کی، اور اس میں کسی ایک حکومت کو یا کسی ایک فرد واحد کو یا کسی ایک ادارے کو یہ کریڈٹ نہیں جاتا. یہ ایک بڑی کلیکٹیو ایفرٹ ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے اداروں میں جب یونٹی ہو، جب ان کو ایک آبجیکٹیو چاہیے ہوتا ہے، تو وہ یونائٹ ہو کے ایک مکمل طور پہ جامع طور پہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیں سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہر کسی کو شوق ہوتا ہے اپنا کریڈٹ لینے کا، لیکن یہ اس موقع پہ مطلب یہاں پہ ہماری ملٹری کے ادارے نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے، حماد اظہر صاحب کی جو ٹیم تھی، اس کے علاوہ ملٹری نے ڈی جی ایم او ایک پراپر سیل قائم کیا تھا جی ایچ کیو میں، پھر یہاں پہ جو منسٹری آف فائنانس ہے، یہاں پہ اکاؤنٹس اینڈ آڈٹ جنرل کا جو آفس ہے، ان تمام لوگوں نے بڑا مل کے ایک طور پہ ایک چیزیں مسلسل حاصل کرتے رہے. اور انفیکٹ فروری 2022 تک یہ بات آ رہی تھی کہ پاکستان شاید نکل جائے گا، لیکن اگین انفارچونیٹلی چھوٹی وجوہات تو رہ گیا. لیکن توقع یہ ہے اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اگر ہم نے 34 اسٹیپس مکمل کر لیے تو ہوپفلی اکتوبر تک ہم یہ باہر آ جائیں. جی، اور اس میں یہی بات ہے کہ جو 34 اسٹیپس ہم نے اب تک مکمل کیے ہیں، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ اور جو منی لانڈرنگ ہے اس کے حوالے سے ہے. اس میں 2019 میں ایک بہت بڑی پیش رفت یہ بھی ہوئی تھی کہ حافظ سعید کے حوالے سے ان کو جو ہے 33 سال کی بتایا گیا کہ جیل بھی کی گئی ہے، لیکن اس پر بھی انڈیا نے کافی اعتراضات کیے کہ ان کو جو یہ بھیجا گیا ہے جیل میں یہ نہیں ہے صحیح، اور اس طرح صحیح سے پروسیکیوشن نہیں ہوئی ہے. تو پروسیکیوشن کے حوالے سے بھی خاصی بات چیت رہی ہے. ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے مزید اب بات چیت بھی ہوتی رہے گی. آگے آنے والے دنوں میں مزید اسٹیٹمنٹس بھی ہم سنیں گے. آپ دیکھتے رہیے BBC نیوز.